अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएई में गए हुए थे और वहां पर मुसलमान बच्चियों को उनके हुक्मरान ने हेयर फ्लिपिंग डांस के ऊपर मजबूर किया और उसकी वजह से हमारी नजरें तो शर्म से झुक गई। बाई चांस ही मैं अपने लैपटॉप के ऊपर वीडियोस देख रहा था तो पैरेलल में एक वीडियो खुली और वो भी किसी इंडियन चैनल की थी और काफी ज्यादा व्यूअरशिप थी। उस पे मैंने वो सिर्फ थंबनेल देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने उसको चला के देखा तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान हुक्मरानों का हाल है। वो मुसलमान हुक्मरान जो अरब से ताल्लुक रखते हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत खासा है वो अरब के मुसलमानों की तरफ है। बेइज्जत आमा तो आपकी पूरी इंसानियत के लिए है। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। लेकिन जो बेइज्जत खासा है वो उम्मुल कुरा यानी कि मक्का और उनके इर्द गिर्द के रहने वाले अरब के लोगों के लिए। उनको अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाया था। और आज अरबियों का हाल यह है कि मुसलमानों की बच्चियों को इस तरीके से उनके बालों से डांस करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं एक ऐसे हुक्मरान का इस्तकबाल करने के लिए जो उस मुल्क की सपोर्ट पे खड़ा है जो अरब की बच्चियों का कत्लेआम कर रहा है इसराइल फिलिस्तीन में। वहां की बच्चियां शहीद हो रही हैं, उनका जेनोसाइड का मामला हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है और हम अरब की बच्चियां उन हुक्मरानों के लिए इस्तकबाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। मुझे तो वो मंजर देखकर लगा कि ये कोई रोमन दरबार है और औरतें गुलामी की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं उन लिबरल से पूछूंगा जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, आज वो किधर मरे हुए हैं? क्या औरत को आपने कमोडिटी बना के पेश करना है? मुसलमान हुक्मरानों को तो डूब मरना चाहिए। उन्होंने तो लानत कमाई और मुसलमानों के स्पीकर्स का कर्ज उतारने के लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि यह जुल्म हुआ। लेकिन लिबरल्स का भी काम है कि वो बोलें। यह औरतों की तजलील करना है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट्स दिलवाए थे औरतों को, पहली दफा उस जमाने में औरतों का विरासत में हिस्सा रखा। कुरान हकीम की 4 जो बड़ी सूरतें हैं उनमें से एक सूरतुन निसा है जिसका नाम ही है औरतें। सूरतुर रिजाल कुरान में नहीं है, सूरतुन निसा है। अल्लाह ताला ने पिसे हुए तबके के हुकूक बयान किए, विरासत में हकदार बनाया। वो बच्चियां जिनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इस्लाम ने इस रस्म को खत्म किया। ये हमारे नबी अलैहि इस्लाम की तालीमात थी ना। यहां तक के सूरत निसा में अल मुहसनात कहा गया इन आजाद औरतों को कि ये किले में बंद हैं। क्या जबरदस्त वर्ड यूज हुआ है, मोहसना है औरतें। इस्लाम ने इन्हें महफूज कर दिया है अपने बाप के किले में और खामद के किले में। जिस तरह किले में आकर अगले जमानों में लोग महफूज अपने आप को तस्वुर करते थे कि बाहर से कोई फौज हमला आवर नहीं हो सकती, आजाद औरत को भी मोहसना कहा जाता था कि ये किले में बंद है, इसके ऊपर इसके वालिद का साया है, वो इसकी हिफाजत करेगा, इसका खामद इसकी हिफाजत करेगा, बच्चा जवान होगा तो वो उसकी हिफाजत करेगा। मोहसना थी औरत। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो और वो उनकी अच्छी परवरिश करे,
انہیں اچھے اخلاق سکھائے یہاں تک کہ ان کی شادی کر دیں. میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں. اس معاشرے کے اندر جہاں لوگ بچی پیدا ہونے کے اوپر دفنا دیا کرتے تھے اور کسی کو شکل نہیں دکھایا کرتے تھے. یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کی. اور آج تم نے یو اے ای کی بچیوں کو ایک حکمران کے سامنے اس طرح ذلیل نہیں کیا, تم نے رسول اللہ کی روحانی بچیوں کو ذلیل کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں تو پوری امت رسول اللہ کی روحانی اولاد ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بچیاں ہیں روحانی طور پر, اور عربی بھی ہیں. ڈبل نسبت ہے, عرب کی نسبت بھی حاصل ہے, لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی ہے. میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم مزید زیادہ بغیرتی دکھائیں. اگر غیرت کے نام پر آپ اس قسم کی ترقی حاصل کر رہے ہیں تو لعنت ایسی ترقی کے اوپر. یہ ترق ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گند. یہ ترقی نہیں ہے, یہ گند ہے. غیرت کے بدلے میں آپ نے حاصل کیا ہے. محمد بن سلیمان, ٹھیک ہے تم سعودیہ کو ترقی دو, لیکن یہ ترق تو نہ کرو. اس نے بھی لائن میں وہ مرد و عورت کھڑے کیے ہوئے تھے, ایک ایک آ کے جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ مسافہ کر رہی ہے. چلے حجاب کسی حد تک کیا ہوا تھا. تو یو اے ای کے حکمرانوں نے کہا کہ اتشائی کوئی نہیں, ہم اس سے اگلی بات کوئی کریں گے. میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگلے کسی عربی ملک میں گئے تو یہ معانقہ بھی نہ کروانا شروع کر دیں. اب پوری دنیا کے مسلمان عرب کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں زیادہ گلہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ عربی نہیں ہے, قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں ہوا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. اب مجھے بتائیں, عربیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ان کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. مردوں کو پردے کا حکم پہلے ہوا, آنکھوں کا پردہ, نگاہیں نیچی رکھنی. اور پھر اگلی آیت میں آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. لیکن پہلا حکم مؤمن مردوں کو دیا گیا. مسلمان مردوں کو تو یہ حکم تھا کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور یہ تماشا دیکھیں کہ ان عرب کے حکمرانوں نے اپنی نگاہیں کیا نیچی کرنی تھی, انہوں نے اپنی بچیوں کا حجاب اتروایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک ایسے حکمران کو جو ایک ایسی حکومت کی پشت پہ کھڑا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے فلسطین میں, یعنی کہ اسرائیل کی حکومت, اس کے استقبال میں ہم یہ کریں گے. چلے اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا نا, آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ آج کی ایک نارمز ہیں, اس میں آپ نے پروٹوکول دینا ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ بھی تو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں جاری کروا لیا, تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا. یہ بھی کچھ نہیں نکلا اس میں سے. اس میں سے نکالا آپ نے کیا, سوائے اس کے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعنت کمائی آپ نے. اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ یو اے ای کا کلچرل ڈانس ہے. یار یو اے ای کا کلچرل ڈانس یہ کہاں سے آ گیا؟ یو اے ای کا کلچر تو اسلام ہے. آپ کہیں گے رومنز اور پرشینز کا کوئی کلچرل ڈانس ہوگا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا کہ عورتوں کو آپ نے کموڈٹی نہیں بنانا. یو اے ای کا کلچر تو وہی ہوگا نا جو اسلام کا کلچر ہے. ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, اس قسم کی بغیرتی تو یہاں پر نہیں تھی. اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوؤں کے ہاں بھی پردے کا کانسیپٹ تھا, گھونگٹ کا. جلباب قرآن میں کہا گیا, اس میں وہ عورت یہاں تک پردہ کر کے رکھتی تھی, پورا وہ آگے سے اس کا
کپڑا جو ہے وہ اس کے چہرے پر ہوتا تھا، بس وہ اتنا ہی نظر آتا تھا جتنا اس نے چلنا ہوتا تھا. یہ ہندوؤں کے اندر پردہ تھا. اور آپ عربیوں نے تو ہمیں حجاب کے بارے میں بتانا تھا، آپ نے ہمیں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور کی آیات کے بارے میں بتانا تھا. آپ تو دنیا کے امام تھے، آپ تو بنو اسماعیل ہیں. اللہ نے بنو اسرائیل کے بعد بنو اسماعیل کو دنیا کی امامت کے لیے چنا. آپ نے امامت کیا کرنی ہے؟ آپ نے اپنی بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بغیرتی کا مظاہرہ ان سے کروایا. تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بالکل اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے.